سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا يتخذ المؤمن الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاته۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، جس نے ایسا کیا تو اس کا اللہ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ کافروں سے دوستی کرنا تو اس کا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عباد بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ تقریباً 500 یہودی میرے دوست ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے دشمن کے مقابلے میں مدد لے لوں۔ آقا نے فرمایا کہ نہیں، دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد نہیں لینا ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان تتقوا منهم تقاتا، ہاں ان سے تھوڑے بہت ڈرتے رہنا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے غضب سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، جو تمہارے سینے میں ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جس کو تم ظاہر کرو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ يَعْلَمُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجید کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اور جس دن ہر جان پائے گی جو اس نے اچھا کام کیا اور جو برا کام کیا۔ تود لو ان بینہ و بینہ امدا بعیدا، اور تمنا کرے گی کاش کہ کتنا اچھا ہوتا میں اس سے اور یہ مجھ سے دور ہو جائے۔ قیامت کے دن جب اپنے گناہوں کو برائی کو دیکھے گی جان انسان تو تمنا کرے گا کاش کہ کتنا اچھا ہوگا یہ مجھ سے اور میں اس سے کیا ہو جاؤں، بولو دور ہو جاؤں، چھٹکارا مطلب پانے کے لیے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبوب یہ سب سے پہلے تمہارے نقش قدم پر چلیں، تمہاری فرما برداری کریں۔ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم بے نیاز ہو جاؤ پھر جاؤ نہیں مانو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں فرماتا، کافروں سے محبت نہیں فرماتا۔ میرے سرکار قریش کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا سرکار نے کہ انہوں نے کعبے کے اندر بہت سارے بت رکھے ہیں، بہت سارے بت۔ آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ ہم اس لیے کرتے ہیں، ان کی پوجا اور انہیں مانتے کہ یہ ہمیں اللہ سے ملا دیں۔ کس سے ملا دیں؟ اس لیے ان کو ہم پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے ملا دیں۔ تو اللہ نے پھر یہ فرمایا کہ نہیں، ان کو پوجنا یہ مجھ سے محبت نہیں بلکہ میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلنا یہ مجھ سے محبت کی دلیل ہے۔ یہ بولو کس کی دلیل ہے؟ محبت کی دلیل ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، تو بے شک اللہ نے چن لیے آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر۔ ذریۃ بعضھا من بعض، اور یہ ایک ذریت ہے ایک دوسرے کی۔ واللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ قالت الامرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، جب عمران کی بیوی نے کہا میرے مولا میں نے نظر یعنی میں نے منت مانی ہے، اگر تو نے مجھے لڑکا دیا تو وہ صرف تیری ہی عبادت کے لیے رہے گا۔ دراصل اس کا جو شان نزول ہے جس کی تفسیر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمران کی بیوی کے بارے میں یہاں بیان ہے، یہ دو بہن تھی، فاقوزہ کی دو بہن، ایک کا نام تھا عمران اور ایک کا نام تھا عیشا، ایک کا نام تھا ہنہ اور ایک کا نام تھا عیشا۔
یہ دو بہن تھی. تو جو ہنا تھی وہ عمران کے نکاح میں تھی اور عیشا تھی وہ حضرت زکریا کے نکاح میں تھی. تو عمران کی بیوی جو ہنا ہے، ایک مرتبہ وہ جنگل میں گھومنے کے لیے نکلی تو اس نے ایک پرندہ دیکھا جو اپنے بچوں سے بڑی محبت کر رہا تھا، جبکہ عمر بہت زیادہ تھی ان کی. ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کہ کتنا اچھا ہوتا اللہ مجھے بھی کوئی بیٹا عطا فرما دیتا ہے. پھر انہوں نے منت مانگی، میرے مولا اگر تو نے مجھے ایک لڑکا دیا تو صرف تیری ہی عبادت کے لیے ہے، وہ میں کعبے میں اسے چھوڑوں گی. جب یہ منت مانگی تو اللہ نے قبول فرمائی. اذ قالت الامرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے میرے مولا، عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے خالص، اگر تو نے مجھے لڑکا عطا کیا یا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، شکم میں ہے، تو وہ تیری ہی عبادت کے لیے، فتقبل منی، تو مولا تو اسے مجھ سے قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. فلما وضعت قالت رب انی وضعتها انثی. تو جب اس نے جنا تو کہا میرے مولا یہ تو لڑکا نہیں ہے، لڑکی ہوئی. بولو کیا ہوئی؟ منت یہ مانی کہ لڑکا ہوگا تو کعبے میں سے دے دیا جائے گا، وہاں یہ خدمت کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، کعبے کی خدمت میں رہے گا. اور یہی دور تھا چونکہ لڑکے وہاں پر اللہ کی رضا کے لیے وقف کیے جاتے تھے، اور چونکہ لڑکی وقف نہیں ہوتی تھی مطلب اللہ کی عبادت کے لیے. اور جب پیدائش کا وقت آیا تو دیکھا یہ تو لڑکی ہے. تو جب عمران کو پتہ چلا تو بڑا تعجب ہوا کہ تو نے یہ کیسی منت مان لی، اگر کاش کے لڑکی ہو گئی تو پھر یہ منت کیسے پوری ہو گئی. تو ہنا کے شوہر عمران، اس کا تو انتقال ہو گیا. اب لڑکی جو ہوئی اس کا نام تھا مریم. کیا نام تھا بولو؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس کا شان نزول یہ ہے، یہ بڑے پاکیزہ اور متبرک خاندان تھا یہ مطلب. تب یہ جب یہ پیدا ہوئی تو ہنا نے کیا کرا کہ اس کو لے کے گئی کعبے میں رکھ دیا. کعبے میں رکھا اور کعبے میں ایسی جگہ رکھا کہ جہاں پر حضرت ہارون کی اولاد تھی. یہ 27 لوگ تھے، بڑے متقی عابد و زاہد تھے اور بڑی حسین و جمیل یہ تھی مطلب. تو جب ان کو رکھا تو جب انہوں نے دیکھا کہ کعبے کے صحن میں ایک ایسی خوبصورت حسین و جمیل بچی ہے، انہوں نے چاہا کہ اس کو ہم لے لیں اور اس کی تربیت ہم کریں. اتنے میں حضرت زکریا تشریف لے آئے اور فرمایا کہ نہیں، اس کی پرورش مجھے کرنی ہے، کیونکہ ویسے بھی ان کی جو خالہ زاد بہن ہے وہ میرے، جو خالہ ہے وہ میرے ہی گھر کے اندر ہے. تو حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ نے لیا اور پرورش کی ان کی. اللہ نے فرمایا فلما وضعت قالت ربی انی وضعتها انثی. اور جب اس نے جنا تو وہ لڑکی دی. کہا میرے مولا یہ تو لڑکی ہے. واللہ عالم بما وضعت، تو اللہ خوب جانتا جو تو نے جنا. ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم. اور کہا کہ میرے مولا یہ اس مرد کی طرح نہیں ہے جو مرد تو نے مانگا تھا. یعنی ہنا کی خواہش یہ تھی کہ لڑکا پیدا ہو، تو اللہ کا بتانے کا مقصد یہ کہ ہنا یہ جو لڑکی ہے یہ لڑکی سے بھی بہتر ہے. کس سے بہتر ہے؟ لڑکی سے بھی کیا بولو، یہ بہتر، افضل و اعلیٰ ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو اے میرے مولا میں اسے دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان اللعین سے. فَتَقَبَّلَهَا رَبَّهَا، تو اس کے رب نے اسے قبول کر لیا. وَبِقَوْلٍ حَسَنٍ، اور اچھا پروان دیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا، اچھی طریقے سے قبول کیا اور اس کی اچھی پرورش ہوئی. وَكَفَّلَهَا زکریا، تو زکریا نے اس کی پرورش کی. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زکریا، تو جب حضرت زکریا داخل ہوئے کعبے میں محراب میں تو دیکھا کہ مریم کے پاس تازہ پھل ہیں. کیا پھل ہیں؟ تو تعجب ہوا، یہاں تو نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پیڑ ہے، اور نہ یہ پھل کا موسم ہے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ اس وقت حضرت مریم چھوٹی سی تھی، جھولے میں تھی. قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے بغیر کسی موسم کے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا یہ میرے اللہ کے پاس سے ہیں. کس کے پاس سے ہیں؟ اللہ کے پاس. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو اللہ جس کو چاہے بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہے.
اب حضرت زکریا کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل ہیں اور حضرت مریم کی پرورش ایسی جگہ ہو رہی ہے، تو ان کے دل میں بھی خواہش ہے میرے مولا کہ تم مجھے بھی کوئی کیا لڑکا عطا فرما دے. دیکھیں آپ، پھر فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، تو پھر وہاں پر حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے مولا تو مجھے اپنے پاس سے پاک اولاد عطا فرما دے. جب یہ سارا منظر دیکھا تو ان کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میرے مولا تو مجھے پاک اولاد عطا فرما دے. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے، دعا بولو سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو ایک فرشتے نے آپ کو آواز دی اس حال میں کہ زکریا محراب میں نماز پڑھ رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. دراصل جبریل امی آئے اور حضرت زکریا یہ محراب کعبہ میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے. ان کی تمنا تھی کہ میرے مولا کاش کہ کتنا اچھا ہوتا تو مجھے ایک لڑکا عطا فرما دیتا، جیسے کہ تو نے عمران کو عطا کیا، حنا کو مریم عطا کی ہے، اور اس کی پرورش ایسے موقع پہ کی، نہ کوئی پھل کا وقت ہے لیکن پھر بھی اس کے پاس کیا بولو پھل ہیں. تو انہوں نے بھی دعا کی میرے مولا، تو جبریل امی آئے اور انہیں آواز دی. جبکہ ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب انہیں آواز دی تو پھر فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا، آئے جبریل کہا کہ اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ نام کے لڑکے کی. دیکھیں آپ، یہ بھی نبی، حضرت زکریا بھی نبی. بے کلمۃ من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا. وسیداً، اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا اور وہ نیکوکار میں سے ہوگا. قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی، آ کے کہا میرے مولا مجھے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے. بظاہر بات ہے جو نسل کا تقاضا ہے وہ جب ہی ہے کہ ادھر اس وقت میں میاں بیوی ہوں کہ جہاں بچے پیدا ہوتے ہوں، اور جب 60-70 سال میں جوانی ختم ہو جائے پھر بڑھاپا پہنچ جائے پھر عادت اور یہ کہتی ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہوگا. تو کہا میرے مولا کیسے مجھے لڑکا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، میں تو ضعیف ہو گیا، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو فرما اللہ ایسی کرتا جب وہ چاہتا ہے. قال رب اجعل لی آیا، میرے مولا مجھے کوئی نشانی بتا دے، نشانی مجھے بتا دے. فرما قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، اے زکریا تیری نشانی ہے کہ تو 3 دن کسی سے بات مت کرنا، الا رمزا، مگر اشارے سے. 3 دن تک کسی سے بات نہیں کرنی ہے لیکن صرف اشارے سے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی خوب پاکی بیان کرنا اور صبح شام اس کو یاد کرنا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ. تو دیکھیں حضرت زکریا فرماتے ہیں نا کہ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ 3 دن کسی سے بات نہیں کرنی، صرف اشارے سے بات کرنا، جو بھی کوئی آئے تو اشارہ کر دینا، اور تیری نشانی یہ ہے کہ اللہ تجھے لڑکا عطا فرمائے گا، اور اس کی خوشخبری یہ کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا. تفسیر میں لکھا ہے یحییٰ کی ماں، اور ادھر کیا نام، مریم کی ماں، مریم سے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور زکریا کس سے پیدا ہوئی؟ حضرت عیسیٰ سے. تو جب ان کی بیوی آئیں کہا میں نے خواب دیکھا کہ میرے پیٹ میں حمل ہے اور میرا حمل تیرے حمل کو سجدہ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں اللہ نے دونوں کی دعا قبول فرمائی اور کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے پیٹ کا جو حمل ہے وہ تیرے پیٹ کے حمل کو کیا کر رہا ہے؟ سجدہ. تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم، یہ وہ نشانی ہیں کہ اللہ نے جن کا ذکر کیا فرمایا قرآن میں فرمایا. تو اللہ ہر شے پہ قادر ہے. آپ اندازہ لگائیے اللہ اتنی قدرت، اتنا شان والا ہے کہ وہ جہاں سے چاہے ہمیں رزق دے سکتا ہے. بنجر زمین سے دے سکتا ہے، وہ آسمان سے نازل کر سکتا ہے. بندے کا عقیدہ ایمان والا ہونا چاہیے، گھر بیٹھے بیٹھے بھی اسے رزق ملے گا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اتنا
ایسا اس کا عقیدہ ہو, ایسا اس کا ایمان ہو, تو اللہ چاہے گا اسے گھر بیٹھے بھی کیا دے گا, وہ اس مرتبے پہ فائز ہو جائے گا. تو ایسا بہت سارا ہوا ہے. یہ آج ہماری ایمان کی کمی ہے جو ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں, اور کچھ نہیں ہے, صرف ایمان کی کمی ہے. ہم میں سے کتنے انسان ایسے ہیں وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, ان کے بزنس ہیں. کتنے ایسے ہیں کہ کوئی بزنس نہیں, کوئی کام نہیں, وہ 1-2 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں. تو جیسے جیسے انسان کا ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ویسی اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے.